یہ نہیں کہا دیکھو میں نے آپ کو چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور احسان مندی اللہ رب العزت کی کرنی چاہیے. لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کو جھٹلایا نہیں، کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نعمت میں نے عطا کی ہے، یہ میرا احسان ہے. ایک نعمت ایسی ہے جو اللہ رب العزت نے عطا کی تو اس کو جتلایا. وہ نعمت کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین، لام برائے تحقیق تاکید کے، قط برائے تحقیق کے. جب عربی عبارت میں لام اور قد آ جاتا ہے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے، اس کو مزید پختہ کرنے کے لیے جو کلام کیا جاتا ہے اس کے شروع میں لام یا قد لے کر آتے ہیں. لیکن میں قربان جاؤں رب العالمین کی تخلیق کے اوپر، اس کے پاک کلام کے اوپر، وہ دونوں جملے اس آیت کے اندر لے کر آئے، لام بھی لے کر آئے اور قد بھی لے کر آئے. البتہ تحقیق، اے ایمان والو ہم نے آپ پر احسان کیا ہے. اللہ جی کیسا احسان؟ اذ بعث فیہم رسول، ہم نے آپ کو رسول عطا فرمایا. اب سوال یہ ہے رسول تو پہلے بھی آتے رہے، کتاب عطا کری کی کو تو کتابیں تو پہلے بھی آتی رہی، صحیفے پہلے بھی آتے رہے. اللہ کی احسان یہاں کیوں جتلایا ہے؟ پہلی پوری آیت کی تشریح کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اذ بعث فیہم رسول، ہم نے آپ کو رسول عطا فرمایا. کس لیے عطا فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ اللہ کی نشانیاں آیات آپ کو پڑھ کے سنائے، بتلائے. وَيُزَكِّيهِمْ، کس لیے پڑھ کے سنانا ہے؟ تاکہ انسانوں کو، مومنوں کو پاک کر سکے، روحانی طور پر جو بیمار تھے ان کو صحتیاب کر سکے. یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور اللہ کی کتاب یعنی کلام الہی کو پڑھ کر سنائے اور حکمت سکھائے. کس لیے سکھائے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس وجہ سے سکھائے کہ اس وقت لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. تو اللہ رب العزت نے اگر ہم اللہ کے احسانات گننے شروع کریں تو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک یہ سارے اللہ کے احسانات ہیں. ہماری سانس جب ماں کے رحم اترنے کے بعد شروع ہوئی تھی اور جب تک روح قبض ہو جائے، ہر سانس نکلنے کے بعد یہ اللہ کے احسانات ہیں. کھانا پینا، سونا لیٹنا، کاروبار، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ سب اللہ کے احسان ہیں. لیکن یہ نہیں کہا کسی بھی جگہ کہ ہم نے آپ پر احسان کیا. لیکن جب نبی کی باری آئی، پیغمبر کی باری آئی، تو پھر کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اے ایمان والو آپ پر میرا احسان ہے. اللہ کی نبی تو پہلے بھی آتے رہے، رسول پہلے بھی آتے رہے، پیغمبر پہلے بھی آتے رہے، صحیفے پہلے بھی آتی رہی، کتابیں پہلے بھی آتی رہی، دعوت و تبلیغ کا کام پہلے بھی جاری اور ساری رہا. پھر احسان کیسا؟ کس بات کا احسان؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے احسان
کہ جو پہلے پیغمبر آتے تھے وہ صرف پیغمبر ہوا کرتے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ پیغمبروں کے پیغمبر ہیں۔ پہلے جو آتے تھے وہ امت کے لیے رحمت بن کر آتے تھے، لیکن یہ دونوں جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ پہلے جو نبی آئے وہ صرف نبی تھے، آقا نبیوں کے نبی۔ پہلے جو آئے وہ صرف رسول تھے، آقا رسولوں کے رسول۔ پہلے جو آئے وہ صرف پیغمبر تھے، آقا پیغمبروں کے پیغمبر۔ جو پہلے آئے ان کو نبوت ملی، ان کی نبوت ذاتی، آقا کی نبوت ذاتی، ان کی نبوت طفیلی، ان کو نبوت ملی، آقا کو ختم نبوت ملی۔ جو آقا کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ان سب کو ملی تو سفے ملی، میں نے اپنے محبوب کو چن کر مسلح عطا فرمایا، سارے نبیوں کا ایمان بنایا۔ اللہ کی پھر احسان کیسا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنا لاڈلا، اپنا محبوب آپ کو دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ غموں سے پریشانیوں سے نکال کر خوشیوں میں بدلنے والا دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جانے والا دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری کائنات کا رحمت للعالمین دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنا پیغمبر دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنا محبوب دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ اپنا پیارا دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ جس کے لیے کائنات بنائی اسے دے رہا ہوں، یہ میرا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ساری کائنات کو مرکز جس چیز کو اللہ رب العزت نے بنایا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھ پر جو احسانات کیے ان میں سے 5 ایسے احسان ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف مجھے عطا کیے اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے۔ سب سے پہلا جو احسان اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، اللہ رب العزت نے میری ذات کے اندر روک رکھا تھا۔ روک کفار کے لیے تھا، کفار دور بھی ہوتے، جنگ بدر جنگ احد کا معرکہ ہوا مہینہ پہلے، حالانکہ ان کے پاس تلواریں نہیں تھے، تیر نہیں تھے، کمزور تھے، توڑے تھے تعداد میں، لیکن روک کفار کے دل میں طاری تھا۔ اللہ رب العزت نے جو روک کفار کے لیے عطا فرمایا پہلے کسی نبی کو اتنا روک عطا نہیں کیا۔ دوسری چیز جو عطا فرمائی اللہ رب العزت نے، دوسری چیز عطا فرمائی میرے لیے زمین کو، ساری زمین کو پاک کر دیا۔ پہلے جو امتیں ہوتی تھی ان کے جو معبد خانے ہوتے تھے، جس طرح ہماری مساجد ہیں، وہ ایک خاص جگہ ہوا کرتی تھی، لیکن قربان جاؤں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ساتھ نبوت کے بعد اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پاک کر دیا۔ کہاں جہاں بھی تیرے امتی جس جگہ بھی سجدہ کریں وہ جگہ اگر پاک ہوئی یعنی گندگی سے پاک ہوئی تو ہم اس سجدے کو شرف قبولیت عطا فرماؤں۔ جس جگہ سے پانی نہیں، اگر مٹی رہ کے تیمم کرے گا وہ مٹی بھی پاک ہوگی۔ تو تیسری جو چیز عطا فرمائی مال غنیمت۔ پہلے جو نبی ہوا کرتے تھے ان کا جو مال ہوا کرتا تھا، مال غنیمت کی تعریف یہ ہے کہ کفار کے خلاف جو جنگ ہو، کفار بھاگ گئے، ان کا تو سارا سامان، ساز و سامان ہوتا ہے، وہ قبضے میں لے کر اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ پہلی امتیں کیا کیا کرتی تھی؟ وہ سارا اکٹھا کر کے
پہاڑ کی چوٹی کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے۔ وقت کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہ اگر ہماری اخلاص والی جنگ آپ کو قبول ہے تو اس مال کو اٹھا لیجئے۔ ایک آسمان سے بجلی آتی، بجلی کے ذریعے اس کے اوپر پڑتی اور سارا سامان غائب ہو جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے تیسری چیز جو میرے اوپر مجھے عطا فرمائی، وہ تیسری چیز یہ تھی کہ مال غنیمت میری امت اور میرے اوپر حلال قرار دے دیا۔ جو لوگ جنگ کے اندر شریک ہوتے، اللہ کے رسول حصے کر کے ان کو عطا کر دیا کرتے تھے۔ تیسری چیز، چوتھی چیز یہ ہے شفاعت۔ اللہ رب العزت نے مجھے شفاعت عطا فرمائی۔ پہلے جو پیغمبر تھے ان کو شفاعت صرف اپنی ملی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے شفاعت ملی وہ شفاعت کبریٰ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھا، اے میرے پیارے پیغمبر کیا چاہتے ہو، کس لیے رو رہے ہو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے مزمل کی چادر والے، اے چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو تھوڑا کھڑا ہوا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا آدھی رات سے بھی کم کھڑا ہوا کر۔ جبریل علیہ السلام لے کر آئے۔ ہم عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول راتوں کو اتنا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنی اس طرح رویا کرتے تھے کہ آپ کے سینے مبارک سے اس طرح آواز آتی جس طرح ہنڈیا اگلنے کی آواز آتی ہے جب پکنے کے قریب ہو۔ میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز کس چیز کی ہے؟ تو اما عائشہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ غم میری امت کا غم ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے، کیوں روتے ہو اللہ کے رسول، آپ تو محبوب رب العالمین ہیں؟ فرمایا مجھے میری امت کا غم رلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ چاہیں آپ کو آدھی آپ کی امت بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلی جائے گی، یا آپ حق کی شفاعت لے لیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں آدھی امت کو نہیں بخشوانا، میں نے حق کی شفاعت لینی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آدھی امت کو بخشوا لیتے، فرمایا نہیں، میں نے حق کی شفاعت لینا اللہ رب العزت کے پاس سے لینا زیادہ مقبول سمجھا ہے، اس لیے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک میرا آخری امتی جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والا نہیں بن جائے گا اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے۔ اگر آدھی امت کو بخشوا لیتے تو وہ صرف آدھی امت بخشی جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لینا ضروری سمجھا۔ حق کے شاہ اسے شفاعت کبریٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں چوتھا احسان جو اللہ نے میرے اوپر کیا وہ یہ عطا فرمائی کہ مجھے حق شفاعت کبریٰ عطا فرمائی کہ میں کل قیامت کے دن ہر مسلمان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے عوض کے اندر حدیث بیان فرمائی، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا بڑا ہولناک دن ہوگا، اللہ کے پاک کلام نے اس کی جو منظر کشی کی ہے، کبھی اذا زلزلت الارض زلزالہا، وہ ایک زلزلہ ہوگا، واخرجت الارض اثقالہا، جس میں زمین پھٹ جائے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان دیکھ کر کہے گا کیا ہو گیا اس کو، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، اذا الشمس کورت، یہ چاند اور ستارے ٹوٹ جائیں گے، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ جو سمندر یہ دریا ہے یہ باہر اگل آئیں گے۔ تو وہ ہولناکی کا دن ہوگا، ہر بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اپنے آپ کو بچانے کے عالم میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جب قبروں سے اٹھائے جائیں گے
تو اس وقت جسموں میں لباس نہیں ہوگا. اما عائشہ نے سوال کیا یا رسول اللہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیا نہیں آئے گی؟ تو اما عائشہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا اس دن ایسا ہوگا کہ اپنی پریشانی میں بندہ اتنا ڈوبا ہوا ہوگا کہ بندے کا ذہن اس طرف جائے گا، رو رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے لوگ اکٹھے ہو کر جناب حضرت آدم کے پاس، جناب آدم کے دربار میں جائیں گے. آدم آپ سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے رسول ہیں. دربار الہی میں گزارش کیجئے، دعا کیجئے. کیا دعا کرنی ہے؟ دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ان پہ رحم کھا، ان کو معاف کر دے. کہا نہیں، جب آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے آج تو میں حوا کے لیے بھی، اپنی بیگم حوا کے لیے بھی، جس کے لیے میں نے غلطی جنت میں کی تھی نا، آج تو اس کے لیے بھی میں دعا نہیں کر سکتا. آج نفسی اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. پھر نوح کے پاس جائیں گے، آپ 1000 سال اللہ کی دعوت و تبلیغ کرتے رہے، آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ تو اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر، کلام الہی میں سب سے زیادہ آپ کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، آپ اللہ سے ریکویسٹ کریں. وہ بھی کہیں گے نہیں آج نفسی. پھر حضرت ہوتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. حضرت عیسیٰ بھی یہ کہیں گے نہیں آج تو میں اپنی ماں مریم کے بارے میں بھی سوال نہیں کروں گا، آج اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. ہاں ایک بندے کا موقع دیتا ہوں جو آپ کو بخشوا سکتے ہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ آخری پیغمبر، مکے کا یتیم، حبیب رب العالمین، رحمت للعالمین، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو کر ان کے پاس آئیں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، اپنی امت کو دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے. سجدے میں گر کر کیا کہیں گے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. ہم نے لفظوں کے اوپر غور نہیں کیا، ہم نے سجدے میں پڑھے کیے، ان لفظوں کے اوپر غور نہیں کیا. فرمایا میرے مولا سبحان بھی تو ہے، رب بھی تو ہے اور اللہ بھی تو ہے. اللہ فرمائے کہ میرے معبود مانگ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا جی دیکھو لوگ پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، عورتیں رو رہی ہیں. اللہ فرمائیں گے انہوں نے دنیا کے اوپر میری بڑی نافرمانی. اس وقت اللہ رب العزت جلال میں ہوں گے، غصے میں ہوں گے. اللہ فرمائیں گے کس کا حساب لوں، کس سے حساب لوں؟ دنیا کے اندر یہ میری نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، میری گستاخیاں کرتے رہے ہیں، میرے حکموں کو توڑتے رہے ہیں. تو اللہ رب العزت جب جلال میں ہوں گے کس سے حساب لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں صدیق اکبر کا بہادر پکڑوں کا دربار الہی میں لے کر آ جاؤں. اللہ جب صدیق اکبر کو دیکھیں گے تو اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو شفاعت کبریٰ کا جو حق، چوتھا احسان اللہ رب العزت نے میرے اوپر جو کیا ہے، مجھے شفاعت کبریٰ عطا فرمائی کہ میں ہر بندے کی شفاعت کروں. جب اللہ نے یہ آیت نازل کی، سورت نازل کی، سورت مزمل، یا ایھا المزمل، یہ محبت کی ابتدا ہے. یا ایھا المزمل، اے چادر والے. جب ہم بچوں سے پیار کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں یہ میرا چاند ہے، یہ میری جان ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یا جس سے محبت ہو، ہم مختلف القاب کے ساتھ اس کو بلاتے ہیں. اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محبت کا یہ انداز تھا. اے چادر والے، یا ایھا المزمل، اے چادر والے، قم اللیل الا قلیلا، کم کھڑا ہوا کر. اللہ جی کتنا کم کھڑا ہو، کتنا کم. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کم کھڑا ہوا کر. میرے محبوب راتوں کو روتا ہے، کم کھڑا ہوا کر. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کھڑا ہوا کر. ہم کیا کرتے ہیں؟ قاری صاحب
رکعت لمبی کر دے تو ہم پیچھے باتیں کرنا شروع، آج ہی سارا پڑھنا تھا، ہم نے کام کو بھی جانا تھا. لیکن دیکھیں شفاعت والے پیغمبر جس کے بارے میں اللہ رب العزت فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. ایمان والوں میں نے تم پر احسان کیا ہے. اللہ نے احسان کیسا؟ تمہیں اپنا رسول دیا ہے، اپنا لاڈلا دیا ہے، اپنا پیارا دیا ہے، اپنا محبوب دیا ہے. محبوب چیز کوئی نہیں دیتا، لیکن ہم نے محبوب آپ کو عطا کیا ہے، یہ میرا احسان ہے. تو اللہ رب العزت کا سب سے بڑا جو احسان ہے، جو اللہ نے بھی قرآن کے اندر جتلایا. آنکھ کو نہیں جتلایا میں نے تجھے آنکھ دی، زبان کو نہیں جتلایا میں نے تجھے زبان دی، مال کو نہیں جتلایا میں نے تجھے مال دیا، اولاد کو نہیں جتلایا میں نے تجھے اولاد دی، کاروبار کو نہیں جتلایا، طاقت کو نہیں جتلایا، حسن کو نہیں جتلایا. ان ساری نعمتوں کو رد کرتے ہوئے اللہ نے ایک چیز کو جتلایا، اور وہ چیز کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول. ایمان والوں میں نے تجھے سب سے قیمتی چیز، اپنا سارا سرمایہ آپ کو عطا کیا. یہ میرا احسان ہے. اللہ کا سب سے بڑا احسان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے اندر عطا فرمائی. ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ آخر الزمان نبی، یہ خوش نصیبی ہمیں عطا فرمائی. یہ تفسیر کے اندر، اسی آیت کی تفسیر کے اندر محدثین لکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تین بڑے پیغمبروں کے نام لے کر کہا کہ یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ مجھے ہمیں آخری نبی کا امتی بنا. اتنے بڑے پیغمبر جد الانبیاء جنہیں کہا جاتا تھا، وہ بھی یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ آخری نبی کا ہمیں امتی بنا. ہمیں بنے دعا ہمیں آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم روز شکر ادا کریں. اللہ نے ہمیں آخری پیغمبر کا امتی بنایا ہے. شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر کا نظر پیش کیا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.